مفتی صاحب مہنگائی کے دور میں بیوی کو نوکری کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، خواتین کا نوکری کرنا شرائط کے ساتھ صحیح ہے، شرائط ہے، پردے کی پابندی ہونی چاہیے اور آگے بھی میل اسٹاف نہ ہو، فیمیل اسٹاف ہو۔ اس کا میل کے ساتھ برتاؤ ہے تو مجھے بتائیں پیچھے کیا بچا؟ پھر ایسی نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر گھر میں بیٹھ کے اپنا آلو بیچے بیوی، اس نوکری سے بہتر ہے جو لاکھ روپے وہاں سے مل رہا ہے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اصل رزق کا معنی خاوند کی ذمہ داری ہے۔ این بقرعید دیکھ میں نہیں آونا ازال کو کما کے دے۔ لیکن اگر پھر بھی بیوی کی نوکری ہے تو اس زیادہ سے زیادہ اسکول، لڑکیوں کے اسکول میں استانی کی حد تک تو گنجائش ہے، ورنہ باقی نوکریوں کے معاملات میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ لعنت بھیجے۔ روزانہ سنتے ہیں، روزانہ موبائل پہ ایسی کالیں، حیران ہو جاتے ہیں بندہ۔ جس وقت ماں، بہن، بیٹی کو آپ باہر کی آزادی دیں گے اسلام سے، اصولوں سے ہٹا کر، پھر رونے دھونے کے معاملات آپ پہ آئیں گے۔ میں آپ کو قسم اٹھاؤں نہ، رات کی بات سناؤں، اب میں نام لیے بغیر بتا دوں۔ ایک خاتون نے مجھے کال کیا کہ مفتی صاحب ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں، میرے پاس آپ کا نمبر محفوظ تھا تو میں آپ کو دعا کے لیے کہنا چاہتی ہوں ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا میری بہن اللہ آپ کی پریشانی ختم فرمائے، بہت پریشانی ہے، بس دعا کرنا۔ میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی ہماری بھتیجی ہے، اتنی اس کی عمر ہے، ہم نے ماں باپ نے اس سے موبائل لے لیا تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے آپ میری وہاں شادی نہیں کر رہے تھے نا، میں جا رہی ہوں باہر، جی الائی لڑکا لے کے آیا، وہ چلی گئی ہے، اب ماں باپ رو رہے ہیں۔ یہ ایسے معاملات، یہ تو گھر میں بیٹھی جاب نے موبائل دی ہیں، آپ 100% وہاں جا کے ان کو جاب میں بھجوا دیں اور پھر سارے معاملات دیکھیں۔ یہ باہر جب خواتین بغیر پردے کے آئیں گی معاملہ خراب ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت مرد اور عورت دونوں پہیے ہیں، گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، یہ برابر جائیں گے، نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے۔ حالانکہ عورت کا حق مساوی نہیں ہے، مرد کا حق ڈبل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا عورت کا حق مساوی ہے، تو حضرت بخاری نے فرمایا مرد اور عورت پہیے ضرور ہیں پر سائیکل کے، ایک آگے ایک پیچھے۔ تو اس نے کہا نہیں حضرت خواتین کو بھی باہر آنا چاہیے۔ حضرت نے کہا تو ایسے نہیں سمجھے گا۔ 2 آنے جیب سے نکالے اور کہا میرا ایک لیمو تو لے آؤ، لیمو کھانے کو جی کرتا ہے۔ اس نے کہا حضرت لیمو لے آتا ہوں، مسئلہ بتا دیں۔ کہا پہلے لیمو کھا لوں گا پھر مسئلہ بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نیچے گیا، آنے 2 آنے کے 1-2 لیمو خریدے اور لیمو آ کے دیا۔ حضرت نے چھری اٹھائی، لیمو کو بڑے انداز سے کاٹا، کاٹنے کے بعد 2 حصے کیا اور اس کے اوپر نمک چھڑکا، نمک چھڑک کے اسے مزے مزے سے چوسنے لگے۔ اب ظاہری بات ہے کسی کے سامنے لیمو آپ چوسیں تو دوسرے کے منہ میں پانی آنا یقینی ہے۔ وہ سی کر رہا ہے سامنے والا نا، وہ سمجھا ادھا میکوڈیسن، حضرت مولانا سارا کھا گئے اور وہ سی کر رہا ہے۔ لیمو جب پورا ہو گیا تو اس نے کہا حضرت مسئلہ، اس نے کہا 1 منٹ، ایک سوال کا جواب دے، پیسے کس کے تھے؟ کہا جی آپ کے تھے۔ کہا پیسے میرے، منگوایا لیمو میں نے، لیمو میرا، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھایا میں نے، تیرے منہ میں پانی کیوں آیا؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھائیں گے تو پانی آئے گا۔ کا سوال کا جواب مل گیا؟ بے پردہ عورت کو باہر نکالو گے تو زنا کے دروازے کھلیں گے۔ انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گیا۔ آج بے پردگی عام ہے، میں تو بہت حیران ہوں۔ بے پردگی آج کل ایک اور بڑھ گئی، ڈیجیٹل بے پردگی آ گئی ہے۔ گھر کی بے پردگی تو چھوٹ گئی ہے، آج کل بیوی کو دکھاؤ اور پیسے کماؤ۔ آج کل یہ دیوسی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کو جنت نہیں ملے گی۔ پوچھا گیا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی کمائی کھاتا ہے، کمائی غلط کام کی کمائی، میں عام حلال تنخواہ کی بات نہیں کر رہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور کیسے لعنتی معاشرے میں ہم پہنچ گئے ہیں یار۔ ایسے معاملے کو 100% تردید کریں، نہیں کریں گے تو وہ روایت ذہن میں رکھیں۔ جبرائیل امین نے کہا یا اللہ آپ مجھے عذاب کے لیے بھیج رہے ہیں، اس قوم پہ عذاب دوں، ساری قوم عذاب کے قابل ہے، لیکن وہ شخص روزانہ سر سجدے میں دن رات رکھ کے آپ سے مانگتا ہے، اس کو بھی عذاب دے دوں، وہ اسی بستی میں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے سب سے اوپر رکھ کے عذاب دے، یہ نیچے جائے گا۔ کہا جی کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ کبھی بھی اس بندے نے برے کام پہ رد نہیں کیا، اس کے معاشرے میں ہو رہا ہے، اس کو صرف اپنی نیکیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے نبی پاک نے بات حضرت ام عائشہ کو سنائی اور پھر قرآن کے آیت اترائی، فرمایا واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگو اس عذاب سے بچو جو صرف خاص لوگوں پر نہیں پھر سب پہ آ رہا۔ ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں
تو ایسے بندوں کو اس حرکت کو کنڈیم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ غلط کر